بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریئلٹی آف اسلام چینل کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ امام بہقی اور ابو نعیم نے حضرت ابو امامہ سے روایت کیا ہے، مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا جس کا نام رکانہ تھا۔ اس کا شمار سب سے زیادہ طاقتور لوگوں میں ہوتا تھا، لیکن وہ مشرک تھا اور وادی اعظم میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے اور اس وادی کی طرف تشریف لے گئے۔ راستے میں رکانہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضور علیہ السلام اس وقت اکیلے تھے۔ رکانہ نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تو کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، اے محمد، آپ وہ ہیں جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ہمیں ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں جو عزیز و حکیم ہے۔ پھر اس نے کہا، اگر میرے اور آپ کے درمیان رشتہ داری نہ ہوتی تو میں آپ سے اس وقت تک بات نہ کرتا جب تک کہ آپ کو قتل نہ کر دیتا۔ اب آپ میرے قابو میں ہیں، اپنے خدا کو بلائیے، وہ آپ کو مجھ سے نجات دلائے۔ پھر رکانہ نے کہا، میں آج آپ کے سامنے ایک چیز پیش کرتا ہوں کہ میں آپ سے کشتی لڑوں اور آپ اپنے اللہ کو پکاریں کہ میرے مقابلے میں آپ کی مدد کرے، اور میں اپنے خداؤں لات اور عزا کو پکاروں گا۔ اگر آپ مجھے گرا دیں تو میری بکریوں سے 10 بکریاں چن لیں۔ حضور نے فرمایا، اگر تمہاری خواہش ہے تو میں تجھ سے کشتی لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جھٹکا دیا، وہ چاروں شانے چت زمین پر گر گیا اور حضور علیہ السلام اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ نے کہا، میرے سینے سے اٹھیں، یہ آپ کا کمال نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے خدا کا کمال ہے۔ میرے خداؤں لات و عزا نے میری مدد نہیں کی، آج تک کسی نے میری پشت نہیں لگائی تھی۔ پھر رکانہ بولا، ایک مرتبہ پھر آپ مجھ سے کشتی لڑیں، اگر آپ پھر بھی مجھے گرا دیں تو میرے ریوڑ سے 10 بکریاں چن لیں۔ دونوں کشتی کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور نے اپنے خداوند عزیز و حکیم کو مدد کے لیے پکارا، اس نے اپنے لات و عزا کو مدد کے لیے پکارا، لیکن رحمت عالم نے اسے پکڑا اور زمین پر دے مارا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ رکانہ پھر کہنے لگا، اٹھیے، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، آپ کے رب کا کمال ہے، اس نے آپ کی مدد کی، لیکن میرے خداؤں نے مجھے نظر انداز کر دیا۔ رکانہ پھر کہنے لگا، ایک مرتبہ پھر آئیں، اگر اس دفعہ آپ پھر گرا لیں تو میرے ریوڑ سے 10 مزید بکریاں چن لیں۔ تیسری مرتبہ بھی حضور علیہ السلام نے جھٹکا دیا اور زمین پر چت گر پڑا، کہنے لگا، یہ آپ کا کمال نہیں بلکہ آپ کے رب کا کمال ہے جو عزیز و حکیم ہے۔ مجھے میرے خداؤں لات و عزا نے رسوا کیا ہے، حسب وعدہ آپ میرے ریوڑ سے 30 بکریاں چن لیں۔ حضور رحمت عالم نے فرمایا، رکانہ، مجھے تیری بکریوں کی ضرورت نہیں، یہ اپنے پاس رکھ، میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ مجھے اس بات سے تکلیف ہوتی ہے کہ تجھے آتش جہنم میں جھونک دیا جائے۔ رکانہ اسلام قبول کر لے، عذاب جہنم سے بچ جائے گا۔ کہنے لگا، جب تک آپ مجھے کوئی نشانی نہ دکھائیں میں آپ کی دعوت کو قبول نہیں کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں تجھے نشانی دکھا دوں تو کیا تو میری دعوت کو قبول کر لے گا؟ اس نے کہا، بے شک۔
حضور علیہ السلام کے نزدیک ہی ایک بیری کا درخت تھا جس کی شاخیں اور ٹہنیاں دور دور تک پھیلی تھیں۔ سرور عالم نے اس کی طرف اشارہ کیا اور اسے فرمایا، اقبلی باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے اذن سے میرے پاس آ جا۔ اسی وقت اس کے دو حصے ہو گئے، ایک نصف اپنی ٹہنیوں شاخوں سمیت زمین کو چیرتا ہوا حضور کے قدموں میں حاضر ہو گیا۔ رکانہ کہنے لگا، بے شک آپ نے بہت بڑی نشانی دکھائی ہے، لیکن اب آپ اس کو حکم دیں کہ واپس چلا جائے تب مانوں گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو وہ درخت اپنی شاخوں سمیت واپس چلا گیا، اور جو نصف وان نصب تھا اس کے ساتھ پیوست ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، رکانہ، حسب وعدہ اب اسلام قبول کرو اور عذاب الہی سے بچ جاؤ۔ لیکن رکانہ نے کہا، مجھے اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ تیرا خدا سچا ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن اسلام قبول کرنے سے میرا نفس جھجک رہا ہے، کیونکہ مجھے خوف ہے اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو مکہ کی عورتیں اور بچے جہاں جہاں سنیں گے کہیں گے رکانہ نے کشتی میں گر کر اسلام قبول کیا ہے۔ وہ کہنے لگا، آپ میرے ریوڑ سے 30 بکریاں لے جائیں جن کا وعدہ کر چکا ہوں۔ حضور نے فرمایا، مجھے ان بکریوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میری خواہش ہے کہ لوگ اپنے خالق حقیقی پر ایمان لائیں اور تمام باطل خداؤں کی عبادت ترک کر کے اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سر بسجود ہوں۔ یہ کہہ کر حضور علیہ السلام واپس تشریف لے گئے۔ ریئلٹی آف اسلام کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔